یہ کہ وہ اہل تک پہنچے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے اور میں گفتگو کو آج سمیٹ دیتا ہوں. شان امیر المومنین علیہ السلام میں بہت سے ارشادات ہیں پیغمبر کے، جیسے کہ آیتیں بھی بہت ہیں، معلوم ہے ایک دو آیتیں تو نہیں ہیں. عامہ و خاصہ نے یعنی علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے بھی کثرت سے لکھا ہے کہ جتنی آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئیں کسی اور کی شان میں نازل. اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ جتنی حدیثیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائی، کسی اور کی شان میں ارشاد نہیں فرمائی. امام نسائی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حدیثیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں کسی اور کی شان میں ارشاد نہیں فرمائی. ان میں بہت سے حدیثیں ہیں جنہیں بعنوان حدیث سے منزلت آپ یاد رکھ سکتے ہیں. مثلا مشہور حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. مشہور حدیث ہے اے علی تمہاری منزلت میری نسبت سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کی نسبت سے تھی. اس وقت میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث بھی صرف یہ نہیں کہ علماء شیعہ نے نقل کی ہو، بلکہ ابن اثیر علامہ ابن اثیر نے مشہور کتاب اسد الغابہ میں بھی نقل فرمائی ہے یہ حدیث اپنی سند سے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے تذکرے میں ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھی ہے، اور محدث شافعی نے، محدث مغازلی نے، اور نہ جانے کتنے محدثین نے، علماء اہل سنت شوافع مالکی حنبلی حنفی تمام علماء نے لکھی ہے، اور علماء شیعہ نے تو لکھی ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت ویسی ہے جیسے کعبے کی منزلت. تؤتی ولا تأتی، لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں، کعبہ کہیں نہیں جاتا ہے. اور فرمایا ظاہر ہے کہ یہ حضور نے خود وہیں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ أَتَاكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَسَلَّمُوا لَكَ الْأَمْرِ، تو اگر یہ قوم تمہارے پاس آئے اور خود سر تسلیم خم کرے اور یہ امر تمہارے سپرد کرے تب تو تم قبول کرنا، ورنہ تم نہیں جانا ہرگز. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی تھی اور جو منزلت بیان کی تھی اس پر آپ نے حرف بحرف عمل پوری زندگی. مگر میں یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں. کعبے کی جب ایک مثال دی گئی، وہ کس نے مثال دی ہے؟ وہ جو صاحب جوامع الکلم ہے، جو چھوٹے چھوٹے جملوں میں معانی کا سمندر سمو دینے کا ہنر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ کعبے کا جا کے آپ سب کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو کعبے کی عبادت تو نہیں کرتے نا، عبادت تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی، مگر سامنے کون ہے؟ کیا ہے؟ کعبہ. جب حج پہ جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، کیا عمل ہے؟ ایک پتھر کی عمارت ہے، اس کے گرد طواف کر رہے ہیں. یہ علامت کس بات کی ہے؟ طواف کس بات کی علامت؟ کبھی غور فرمایا؟ ایک رسم ہے، بس ایک رسم ہے ادا کرنا، ایک رسم ہے جس کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، چونکہ پروردگار نے کہا ہے اس لیے انجام دیتے ہیں. یہ اس جذبے کو، اس فکر کو اور اس ملکے کو بیدار کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے ہے کہ تمہیں دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کے گرد اپنی پوری زندگی کو رکھنا ہے. محور حق سبحانہ و تعالی ہے، محور اللہ ہے.
زندگی گردش کرے تو حق کے گرد. جب ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ حدیث آتی ہے، یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے کی منزلت ہے. تو یقین کیجئے میں تو اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، مگر اس کا ظاہر یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں اپنی زندگی کا محور ذات علی کو بنا لینا ہے. محور ہماری زندگی کا، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا استدلال، ہماری قانون سازی، ہمارا اخلاق، ہمارے گھر کے اخلاقیات، ہمارے سماج کے اخلاقیات، سیاسیات سے اقتصادیات تک، محور ہماری زندگی کا ذات علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے، جس طرح سے کہ حج کے دوران طواف کا محور خانہ کعبہ ہوتا. نماز پڑھتے ہیں ہم اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں، کوئی شخص بھی زمین پہ رکھ دے پیشانی تو عبادت کہلائے گی؟ نہیں. عبادت اس نیت سے ہوگی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اگر پیشانی رکھی ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے، ان آداب اور شرائط کے ساتھ، تو وہ عبادت ہے. واضح ہے. کوئی سیر و سیاحت کی غرض سے خانہ کعبہ مکے چلا جائے، مدینے چلا جائے، بہت سے بد نصیب جاتے ہیں اسی نیت سے، کیا وہ عمرہ اور حج کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گی؟ نہیں. ہے خانہ کعبہ، اس کے گرد چاروں طرف گھوم گھوم کے بہت توجہ سے آپ نے دیکھی اور اینٹیں گن لی اور پردے کو دیکھا اور تصویریں کھینچ لی، یہ طواف کہلائے گا. مخصوص نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کے گرد حق سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے ارادے سے گردش کرنا، یہ گردش ہوگی کعبے کے گرد مگر ہوگی عبادت اللہ کی. اسی طرح پوری زندگی ہم اپنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت اور بندگی میں وقف کر دیں بحکم خدا، تو اطاعت خدا کی ہوگی، بندگی خدا کی. بظاہر اطاعت علی کی ہوگی لیکن حقیقتاً بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی. حق کی بندگی ہوگی، حق کی بندگی ہوگی. اللہ کی بندگی کرنی ہے تو علی کی ویسی بندگی کرو جیسے ایک غلام ایک آقا کے ساتھ وابستہ. ایک غلام، زر خرید غلام.